توحید کے قیام کی کوشش اور شرک سے اپنے ماننے والوں کے دلوں کو پاک کرنے کے اہم کام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو توجہ دلائی اور جس پر ہماری بیعت لی وہ جھوٹ اور اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی پلیتی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، گندی چیز قرار دی، ناپاک چیز قرار دی ہے۔ دیکھو، اور فرماتے ہیں دیکھو، یعنی یہاں اس آیت میں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جب بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجوز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف جھوٹ کے نیچے ایک بناوٹ ہوتی ہے، ایک ظاہری الفاظ کو شوگر کوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، یا کوئی تحریر ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس طرح خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اندر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ بس اگر توحید کا دعویٰ ہے، اگر خدا تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ ہے، اگر حقیقی مسلمان بننے کا دعویٰ ہے، تو پھر جھوٹ کو اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا اور جھوٹے کو بھی نکالنا ہوگا۔ بعض لوگ معمولی باتوں پر غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بعض چھوٹی چھوٹی غلط بیانیاں جھوٹ نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہیں اور توحید سے دور لے جانے والی ہیں۔ بہت سے آپس کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، ایسی باتیں ہیں جن میں انسان جھوٹ سے کام لے کر اپنے حق میں بعض فیصلے کروا لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس باریکی سے جھوٹ سے ہوشیار فرمایا ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، اور پھر وہ اسے دیتا کچھ نہیں، تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ گویا کہ مذاق میں بھی جو جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف۔ فسق و فجور کا مطلب یہ ہے کہ سچائی سے بہت دور ہٹنے والا اور انتہائی گناہ کرنے والا۔ بس ہمیں ہر وقت اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ہم سچائی کے کس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں، یا سچائی کے اس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا